بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں بتانے کے لیے کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں مشہور عبر حافظ علامہ مفتی محمد رضا امجدی صاحب۔ ناظرین کرام، ایک بڑا خوبصورت واقعہ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ سے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے زمانے میں زمزم کا کنواں غائب ہو گیا تھا۔ اچھا، اللہ پاک یہ نیک کام ظاہر ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ہی اللہ پاک نے سعادتیں عطا فرمائی تھی۔ تو عبد المطلب بڑے پریشان تھے کہ کس طرح زمزم کا کنواں مل جائے، میں اس کو دوبارہ کھدائی کرواؤں۔ ایک دن خواب میں دیکھا اور ان کو ایک ندا آئی کہ اغفر طیبہ، طیبہ کو کھودو، اغفر مظنونہ، مظنونہ کو کھودو، اغفر برہ، برہ کو کھودو، اغفر زمزم، کہ زمزم کو کھودو۔ اب سمجھ میں آ گئی کہ جی حکم ہوا ہے کہ آپ نے کنواں کھودنا ہے۔ ارے ہے کہاں، بڑے پریشان ہوئے۔ پھر اگلے دن ایک خواب آیا، ان کو ندا آئی کہ تم اس جگہ جاؤ جو گوبر اور خون کے درمیان میں ہے، وہاں پہ ایک کوا ہوگا جس کا ایک پر سفید ہوگا، اس پر ٹھونکے مارے گا اور وہاں چونٹیوں کی ایک بستی ہوگی، وہی جگہ ہے، جا کے اس کو کھدائی کرو۔ بہت سوچا یہ کہاں مجھے گوبر ملے گا، کہاں خون ہوگا، میں کیسے جگہ ڈھونڈوں۔ ایک دن بیٹھے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص، وہ اس زمانے میں کعبۃ شریف میں نظر چڑھائی جاتی تھی جانور ذبح کر کے، ایک شخص بیل لے کے آیا کعبہ شریف کے پاس، وہاں ذبح کرنے کے لیے اس کو لٹایا، ذبح کر دیا تو ذبح شدہ جو بیل تھا وہ اٹھ کے بھاگ گیا اور بھاگ کے تھوڑی دور جا کے وہ گر گیا۔ اس کا اس نے آدمی نے گوشت بنایا، جو بھی کیا، پھر انہوں نے دیکھا یہ تو گوبر اور خون، سمجھ گیا کہ یہ مجھے خواب کی تعبیر مل رہی ہے۔ وہاں پہنچے، دیکھا تھوڑی دیر گزری کہ ایک کوا آیا جس کا پر سفید تھا، ٹھونکے مارنے لگا، اور قریب گئے تو دیکھا وہاں ایک چونٹیوں کی قطار ہے، چونٹیوں کی بستی ہے۔ بہرحال وہ سارے اشارے پورے ہو گئے۔ پھر حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کھدائی شروع کی اور وہاں سے کنواں دریافت ہو گیا آب زمزم کا۔ جی ناظرین، ایسے خوبصورت واقعات میں پڑھ کے روح کو بالدگی ملتی ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ مصطفیٰ سے گفتگو کریں گے۔ آپ ٹی وی اسکرینس پہ دیکھیے، ہم ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، اچھے اچھے سچے سچے خواب میں سنائیے۔ مفتی محمد رضا امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، گفتگو آغاز کریں گے مصطفیٰ سے۔ مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب، برہ، مظنونہ، طیبہ، زمزم، کیا خوبصورت خواب، کیا فرمائیں گے سوال صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، یہ جو آپ نے ایمان افروز واقعہ سنایا ہے، تو اس میں یہاں تک تو آپ نے سنایا، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی انتہائی نیک پرہیزگار۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا تشریف لاتے تھے، تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرد ہیں کہ جو سب سے پہلے غار حرا میں تشریف لایا کرتے تھے اور عبادات کیا کرتے تھے، پکے معاہد تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد میں جتنے والدین گزرے، سب کے سب پکے معاہد تھے، اور خود فرماتے ہیں کہ میں پاک ہوں اور پاک پیٹھوں سے ہوتا ہوا آیا ہوں۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے آقا علیہ السلام جس پیٹھ میں رہے ہوں یا جس وجود میں رہے ہوں وہ وجود کفر سے ناپاک ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں اس بات پر کہ جب آپ نے وہاں پر جو ہے وہ زمزم کھودا، کیونکہ زمزم کا نام اس وقت زمزم نہیں تھا، بیر کہتے تھے، اور جو نام آپ نے لیے برہ اور مظنونہ، یہ تمام زمزم اس وقت پڑا کہ جب اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے یا جبرائیل علیہ السلام کے پر سے وہ چشمہ جاری ہوا، تو سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ زمزم ٹھہر جا۔ اور ٹھہرا نہیں، لیکن آج تک جاری ہے الحمدللہ۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ جب وہ کنواں کھود لیا گیا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ اگر میری اولاد آج ہوتی تو مجھے کنواں کھودنے میں مشکلات پیش نہ آتی، کیونکہ اس میں بڑی مشکلات پیش آئیں۔ تو آپ نے پھر منت مانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مجھے اتنے اتنے بیٹے دے تو ایک بیٹا تیری بارگاہ میں قربان کروں گا۔ اونٹوں والا واقعہ۔ ہاں، جب منت مانی تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کی منت کے مطابق اولاد عطا فرما دی۔ اب اولاد تو عطا فرمائی، اب ایک کو قربان کرنا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب بھی قرآن اندازی کرتے
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا. یہاں تک کہ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ 100 اونٹوں کے ساتھ قرآن اندازی کی جائے. کرتے کرتے 400 اونٹوں کے ساتھ جب قرآن اندازی کی گئی نا, تب حضرت عبداللہ کا نام ہٹا اور 400 اونٹوں کا نام قرآن اندازی میں آ گیا. تو گویا کہ 400 اونٹ آپ کے فدیے میں ذبح کیے گئے. اچھا, حضور نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ انا ابن الذبیحین, میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. اور حیرت کی بات یہ کہ دونوں ذبیح کہلاتے ہیں. اللہ کی راہ میں ایک پکا عزم تھا لیکن ذبح نہیں ہوئے, قربان نہیں ہوئے, اس کے باوجود قربانی قبول کی گئی. تو ایک اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہے, اور دوسرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہیں بھی تاریخ میں ذبیح کہا گیا کہ چونکہ قربان کرنے والے تھے لیکن لوگ, اچھا حضرت عبدالمطلب تیار تھے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑے خوبصورت تھے تو لوگوں نے کہا نہیں قربان نہ کریں ان کو. دوبارہ اس طریقے سے کرتے کرتے 400 اونٹوں کے ساتھ جب قرآن اندازی کی گئی تب آپ کا نام ہٹا ہے اور 400 اونٹوں کا نام آیا. تو یہ ایک آب زمزم کے حوالے سے تاریخ تھی جو ہمیں بتایا گیا. تو بڑی ہی ایمان افروز ہے, اور یہ واقعہ سن کر یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے. بہت شکریہ مصطفیٰ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین شامل کرتے ہیں, آپ ہی میں سے کالرز موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نسرین بہاڑی سے بول رہی ہوں. جی بہاڑی سے بات کر رہی ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نا خانہ کعبہ کے سین میں نا اپنے دوپٹے کے ساتھ نا پوچھی لگا رہی ہوں. اچھا, مطاف میں آپ پوچھا لگا رہی ہیں دوپٹے سے. جی ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ میرا دوپٹہ نا کوئی عورت آ کے مانگتی کہ یہ دوپٹہ دینا, میں خانہ کعبے کے اندر لگاتی ہوں. تو میں کہتی نہیں میرا دوپٹہ پاک نہیں ہے, تو میں یہ دوپٹہ نہیں دے رہی. میں کہ خانہ کعبہ کا تو غسل میں کیا گلاب کے عرق سے دیا جاتا ہے. تو میرا بیٹا بڑے والا میرے ساتھ ہوتا ہے انس, تو وہ کہتا ماما خانہ کعبہ کے اندر آ جاؤ. میں کیا خانہ کعبہ کے اندر کیسے چڑھو گے, اس کے اندر تو سیڑھیاں لگتی ہیں, اس کے بعد چڑھا جاتا ہے. دروازہ کھل جاتا ہے. نہیں کہہ رہی ہے میں کیسے چڑھوں گی, وہاں تو سینے ہوں, دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے. یہ نہیں کوئی ذکر ہوا ایسا. بہرحال میری بہن آپ نے اچھا خواب بیان کیا. میں سب بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا جب آپ پروگرام میں شامل ہو جائیں تو ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیا کریں. آپ خود میرے چہرے کے تاثرات سے دیکھ رہے ہوں گے کہ میں آپ کی آواز بھی سن رہا تھا, پلس جو پیچھے سے ایکو آ رہا تھا اس کو بھی سن رہا تھا. بہرحال خیال کیجیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اسمیرا بات کر رہی ہوں ساہیوال سے. تو آج میں نے صبح 4:30 بجے کے بعد ایک خواب دیکھا کہ ہم لوگ نا میرا جو جس اسکول میں نے تعلیم حاصل کی تھی اس اسکول کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ میرا گھر ہوتا ہے. تو اس اسکول کے باہر نا 2 کیاریاں بنی ہوتی ہیں نا. تو جب میں میری بڑی بہن اور میری والدہ ہم تینوں اس گھر کے اندر جانا چاہتے ہیں تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ کیاریاں بڑی بھی ہو جاتی ہیں اور ماشاءاللہ سبز اور شاداب ہو جاتی ہیں. اور میں دیکھتی ہوں جو گیٹ ہوتا ہے نا وہ بہت وسیع ہو جاتا ہے. تو میں اس گیٹ کے اندر, ہم تینوں اس گیٹ کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو سٹارٹ میں گھر ہوتا ہے, گھر کے بعد میں آگے بڑھتی جاتی ہوں, وہ گھر بڑھتا جا رہا ہے ماشاءاللہ, وسیع و ریز ہوتا چلا جا رہا ہے. اور آگے جو پلاٹس ہوتے ہیں ان کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوتے ہیں, اور اس قدر ماشاءاللہ روشنی ہوتی ہے جیسے نور نہیں پھیلا ہوتا حد سے زیادہ. یہ آج صبح 4:30 بجے کے بعد کا خواب ہے. اور دوسرا میں کچھ دن پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میری والدہ خواب میں مجھے ایک درانتی اور ایک لوہے کا حلقہ دیتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں کہ بیٹا یہ کہیں جا کے رکھ دو. تو میں جا کے ایک چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے اس کے اوپر ٹانگ دیتی ہوں. تو تھوڑی دیر بعد نا میری والدہ کہتی ہیں کہ ان کو اتار دو. میں نے تو جب میں دیکھتی ہوں کہ وہ دیوار میرے سے کافی اونچی ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں امی پتہ نہیں میرا ہاتھ پہلے کیسے پہنچ گیا تھا, اب تو بالکل نہیں پہنچ رہا. تو ہوتی دیواریں بڑی نیٹ ہوتی ہیں, شفاف بالکل. اس کے تھوڑی دیر بعد میں دیکھتی ہوں کہ ایک اور اونچی دیوار ہے اور اس کے اوپر وہ ہلکا اور درانتی اتر چکی ہوتی ہے, لیکن دیواریں بہت نیٹ اور دن بھی روشن ہوتا ہے. یہ 2 خواب ہیں. تو چلے میری بہن بہت بہت شکریہ, آپ ساہیوال پروگرام میں شامل ہوئی. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی مسز طاہر بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی بھائی میں نے کچھ دن پہلے دیکھا ہے خواب میں کہ میں بیٹھی ہوئی ہوں, اچانک سے تو جیسے فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اچانک سے پتہ نہیں کون بول رہا ہے, مجھے نہیں سمجھ آئی. آواز آتی ہے کہ تمہارے پاس تو وقت کام رہ گیا ہے. اچھا. تو میں ایک دم سے پوچھتی ہوں کیا مطلب. وہ کہتے ہیں سیدھا سا مطلب ہے کہ تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے, بہت جلدی تم مر جاؤ گی. اچھا. تو ایک دم سے گھبرا کے میری آنکھ کھل جاتی ہے
اچھا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی ایج کتنی ہے؟ جی میری 53. اچھا نماز وغیرہ پڑھتی ہیں پابندی سے؟ جی بھائی بس کبھی کبھار بیچ میں رہ جاتی ہے، ورنہ ہے، تو ریگولر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے میری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پنڈی سے پروگرام میں شامل ہوئی، اور نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد طیب بات کر رہا ہوں ملتان شریف سے، مفتی صاحب کی بارگاہ میں سلام. شاہ وعلیکم محمد طیب صاحب السلام بڑے دنوں بعد ورحمۃ حاضری اللہ ہو رہی ہے آپ وبرکاتہ. کی. حافظ صاحب ہیں ماشاء اللہ. الحمد للہ. ماشاء اللہ. جی اب کیا خواب دیکھا آپ نے؟ یہ اپنے بھائی کے متعلق پوچھنا تھا. انہوں نے خواب دیکھا تھا کچھ عرصہ پہلے، 2 سے 3 سال پہلے انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ میں قرآن مجید پڑھانے کے حوالے سے نا مدرسہ کھول رہا ہوں. اچھا. تو اب ان کا وہ خواب بھی پورا مدرسہ ہو چکا ہے. آپ کھول رہے ہیں؟ نہیں، طیب صاحب کے بڑے بھائی نے خواب دیکھا کہ آپ کے بھائی بڑے بھائی ہیں وہ عالم دین ہے. عالم دین، وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ مدرسہ کھول رہے ہو. جی اب انہوں نے مدرسہ کھول لیا. ان کے بارے میں دعا بھی فرما دیں، کوئی وظیفہ ہو. ٹھیک ہے محمد طیب صاحب، آپ پروگرام میں شامل ہوئے ملتان شریف سے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور دعا کے لیے کہا، ہم سب دعا گو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم لوگوں کو دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مدرسوں سے مدرسے بنتے رہیں، عالموں سے علماء بنتے رہیں، اللہ تعالیٰ قیامت تک صلت جاری و ساری رکھے، آمین. جی شامل کرتے ہیں مزید کالر کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں گجرانوالہ سے نگینہ بات کر رہی ہوں. جی گجرانوالہ سے صاحب کو بھی میرا سلام. جی السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے مختصر سے خواب پوچھنے ہیں. میں نے پہلے بھی خواب میں دیکھا تھا اور یہ دوبارہ میں نے خواب دیکھا ہے، کل دیکھا ہے. جی میں خواب میں کیا دیکھتی ہوں، میرے بھائی نے قتل کر دیا. میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوں، بہت پریشان ہوں. میں نے خون بھی دیکھا ہے تو میں اس کو چھپا رہی ہوں، لاش کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہوں. میں کہتی ہوں کسی کو پتہ نہ چلے. تو وہاں پہ 2 آدمی مٹر بھی چھیل رہے ہوتے ہیں. میں ان کے چھلکے سمیٹنا شروع کر دیتی ہوں. تو پھر 2 آدمی کیا مطلب؟ میرے بھائی. جی مفتی صاحب. نہیں آپ یہ بتائیں، آپ نے جو خواب میں دیکھا ہے اس پہ تو بات کرتے ہیں اس صاحب سے، لیکن چھیلنا کیا بتایا؟ چھلکے کس چیز کے پڑے وہ؟ مٹر کے چھلکے. کوئی اچھا آدمی مٹر. ان کو، ٹھیک ہے میں ان کو سمیٹ رہی ہوں. ٹھیک ہے میری بہن. دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے جی، آپ کا خواب نے نوٹ کیا ہے، اور آپ نے خواب میں قتل دیکھا، خون دیکھا. یہ کیا کہتا ہے بات کریں گے اس صاحب سے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. اچھا لاہور سے بات کر رہے ہیں. سوری میں ذرا سا مغالطے میں آ گیا تھا. جی اپنا خواب بیان کیجیے اور اپنا نام بتائیے گا پلیز. سر جی کیا نام ہے، ان کے نا خواب آتے ہیں اس طرح کے کہ ان کے پیچھے نا ان کے سانپ وغیرہ پڑے ہوئے ہیں. کن کو خواب آتے ہیں؟ کس کو آپ کو خواب آتے ہیں کہ آپ کے پیچھے سانپ پڑے ہوئے ہیں؟ ہاں جی مجھے بھی یہی خواب آتے ہیں اور میری وائف کو بھی یہی خواب آتے ہیں. آپ کی وائف کو بھی خواب آتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. لاہور سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک شارٹ بریک میں، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. شامل کرتے ہیں مزید کالرز کو. جی السلام علیکم. سلام جی کون اور کہاں سے؟ میں سر کراچی سے بول رہا ہوں، شیر محمد. جی شیر محمد اپنا خواب بیان کیجیے. ہاں سر میں نے صاحب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں جو ہے نا 5-6 روٹیاں ہیں اور ان کے نیچے پراٹھا بھی ہے، اور وہ میں نے ادھر بچے پھر رہا تھا غریب، میں نے اس کو دی ہے. تو اور سر میں نے صاحب دیکھا کہ ادھر نا دیگیں پک رہی ہیں، دیگیں. تو اس میں سے جو ہے نا چاول ہیں، دیگوں کے اندر چاول ہے. کیونکہ ایک دیگ سے اس نے جو ہے نا ڈھکن اٹھایا ہے اور اس میں سے جو ہے نا اس نے وہ کافیر مارا ہے نا، تو اس میں نے دیکھا کہ چاول ہے. بس سر یہی کچھ. اچھا چل دیکھو میں آپ نے چاول دیکھے اور ایک آپ نے روٹیاں اور پراٹھے آپ نے کسی کو دے دیے. ٹھیک ہے کراچی سے آپ شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے؟ جی میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتا، میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. میرے 2 خواب ہیں. جی پہلا خواب میرا یہ ہے کہ میں پتہ نہیں اپنے گھر میں یا کسی اور کے گھر میں بینگن کے 2-3 پودے لگے ہیں، ان میں نا گول گول بڑے خوبصورت سے بینگن ہوتے ہیں، میں توڑ رہی ہوتی. بس یہ دیکھا آپ نے بیگن کے درختوں سے بیگن توڑ رہی ہیں آپ؟ اچھا جی. دوسرا خواب یہ میرا کہ میں پتہ نہیں انگور دکان سے لائی یا کچھ، تو میں بیٹھی کھا رہی ہوں تو کچھ انگور جو ہیں وہ خراب ہیں تو کچھ ٹھیک ہیں. اچھا. اور سندر کھانے جو خراب ہے وہ اتار کے نا چھری کے ساتھ، تو باقی جو ہے وہ میں کچھ کھاتی ہوں. تو میں سوچ رہی ہوں کہ یہ اس میں آدھے تو خراب بھی تھی ہیں. اچھا یہ بتائیے میرڈ ہیں؟ میری بہن آپ میرڈ ہیں؟ جی ماشاء اللہ میرے بچے جوان ہیں. اچھا بچوں کے بچے ہیں، ان کی شادی ہو چکی ہیں؟
جی میرے بیٹیوں کی شادی ہے، ان کے بچے ہیں، اچھا بیٹوں کی بھی نہیں۔ اچھا، کسی کے ہاں کوئی بچے کی پیدائش میں کوئی تکلیف وغیرہ، کوئی پریشانی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا حال ہی میں؟ پریشانیاں تو کافی ہیں، ایک بچی بیوہ ہوئی ہے، بچوں کو جاب نہیں میرے پاس کا بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بس اس طرح۔ چلے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں ختم فرمائے، ہم دعا گو ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے جماعت بات کر رہا ہوں۔ جمال صاحب جی۔ جی میں نے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا۔ جمال صاحب بالکل آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی، یا تو آپ سیل سے بات کر رہے ہیں تو باہر آ جائے، کسی کمرے میں آپ میرے خیال موجود ہیں۔ نہیں، آواز نہیں آ میں رہی۔ کہہ رہا ہوں آپ آئیے بات کر۔ جی بولیں۔ وہ میں نے آج صبح نا خواب دیکھا تھا کہ عید کی نماز پڑھنے ہم اور مولوی صاحب نے غلط نماز پڑھا رہے ہیں، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ عید کی نماز کی کتنی رکعت تکبیریں ہوتی ہیں، مولوی صاحب غلط نماز پڑھا رہے ہیں، ذرا اس کی بس یہ دیکھا آپ نے۔ چل آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں ویسے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ پابند نماز پابندی سے پڑھتے ہیں؟ جو لے ادا کر لیتے ہیں، بس غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ اچھا، پابند نہیں ہے۔ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو پابند بنائے اور مجھے پابند بنائے، ہم سب دعا گو ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں، نام میرا رابعہ ہے۔ جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے۔ میرا خواب ہے کہ میری نا تھوڑی پرابلم چل رہی ہے شادی کے لیے، 2 سال ہو گئے ہیں، تو میری شادی تھی تو پرابلم تھی تھوڑی، تو میں اپنی امی کی طرف سے تو میں نے استخارہ کیا ہے، تو اس سلسلے میں مجھے خواب آیا تھا کہ میں نا لپسٹک کی جو دکان پہ جاتی ہوں تو وہاں پہ نا لڑکی مجھے لپسٹک سکھا رہی ہوتی ہے، تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں تو وہ مجھے بتاتی ہے کہ یہ آپ کے شوہر نے آپ کے لیے نا مطلب بھیجی ہیں، تو میں نہیں لیتی۔ اتنی ہی دیر میں میرا چھوٹا بھائی میرے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ باجی چلو ادھر سے، وہ پیچھے آ گیا پھر سے، مطلب میرے شوہر کون آ کی گیا؟ طرف سے وہ پیچھے کون آ گیا؟ مطلب میرے شوہر کی اچھا، آپ کے طرف سے وہ آ کے مجھے کہتا ہے کہ وہ مجھے اسی بات کا ڈر تھا تو وہ پیچھے آ گیا تمہارے پھر سے، تو چلو ادھر سے، تو وہ مجھے نا میں لپسٹک نہیں لیتی تو پھر میں نکل جاتی ہوں، تو پھر اتنی دیر میں نا وہ بھاگ کے آتا ہے میری طرف نا میرا شوہر، تو وہ پہلے تو اس کے کپڑے چینج ہوتے ہیں، اس نے کرتا پہنا ہوتا ہے کڑھائی والا اور ساتھ میں جینس کی پینٹ ہوتی ہے ساتھ میں اس کے، تو پھر وہ میری طرف بھاگ کے آتا ہے، تو ہم اسی ہم دکان سے نکل رہے ہوتے ہیں تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ پھر اپنے کپڑے صحیح کرتا ہے، اپنی پینٹ کی تہیں کھولتا ہے، اس نے نیچے سے ٹرن کی ہوتی ہے، تو پھر وہ میری طرف آتا ہے۔ اچھا، ان کی تو ویسے ہم شادی نہیں ہوئی؟ نہیں شادی نہیں بس ہوئی، ٹھیک شادی ہے۔ کے لیے استخارہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے میری بہن، ہم دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا بر عطا فرمائے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، میں نے مفتی صاحب سے 2 خواب بتانے ہیں، ان سے پوچھنا ہے۔ جی بتائیے۔ جی پہلا میرا خواب یہ ہے کہ مجھے وائٹ کلر کا سانپ آتا ہے اور میرے ہاتھ پہ لپٹا ہوا ہوتا ہے اور مجھے زبان نکال کے ڈسنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ مجھے ڈس نہیں سکتا، اور میں اپنے میاں کو کہہ رہی ہوں کہ مار دو۔ جی ہاتھ پہ لپٹا ہوا ہوتا ہے اور مجھ سے کہتی ہے کہ اس کو مار دو۔ وہ کپڑے کبھی میرے کپڑوں کے اندر گھس جاتا ہے، کبھی میرے ہاتھ پہ آ جاتا ہے۔ اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میں نے اپنے ابو کو دیکھا ہے، میرے ابو فوت ہو چکے ہیں، میں نے اپنے ابو کو دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا سبز سا گھر ہے، سبز ہے، پہاڑوں پہ جیسے ہوتا ہے ایسے سبز ہے، تو میں جاتی ہوں، میں کہتی ہوں میرا ابو کہاں ہے، میرا ابو کہاں، جیسے کوئی میلاد ہو رہا ہے تو وہ سننے کے لیے سب آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں میری بہن بھی ہوتی ہے، دوسری چھوٹی بہن بھی ہوتی ہے، اور میرا ابو ایک چھوٹی سی جگہ پہ جا کے اتنا ڈھونڈتی ہوں مجھے مل نہیں رہا ہوتا، سب لوگ ہوتے ہیں، تو میں ڈھونڈتی ہوں تو ایک چارپائی بھی، چھوٹی سی چارپائی پہ ایک کمبل سا اوڑا ہوا ہوتا ہے گندا سا، تو وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے میرا ابو، تو وہ بات کچھ نہیں کرتا، تو میں کہتی ہوں کہ ابو کیا آپ بات کیوں نہیں کر رہے، آپ میلاد سننے آئے تو نہیں کیا ہوا ہے، تو اتنی شیپ بڑی بھی ہوتی ہے ان کی، تو میں کسی کو بولتی ہوں پتہ نہیں وہ کون ہے کون نہیں ہے، میں اس کو بولتی ہوں کہ میرے ابو کی شیپ کر دو، یہ پیسے لے لو میرے سے اور میرے ابو کی شیپ کر دو، اور میرا ابو ایسے، تو وہ میرا ابو فوت ہو چکا ہے، تو اب اس کے بارے میں مجھے بتا دیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ میری بہن، آپ بتائیں گے آپ کو غصہ، آپ کا خواب پورا تفصیل سے ہم نے سنا ہے، پروگرام دیکھتی رہیے گا۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام ہنا ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی اصل مجھے یہ خواب معلوم کرنا ہے کہ میرے والد صاحب 12 سال ہو گئے، ان کی ڈیتھ کو 10-12 سال ہو گئے، تو میں بیٹھی ہوئی ہوں ان کے ساتھ ہی، میں روٹی پکا رہی ہوں، تو روٹی بناتے ایک دم سے میرا جو بیلن پٹرا ہے نہیں ہے وہاں پر، تو میرے والد صاحب دور بیٹھے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ میری بیٹی کو بیلن پٹرا چاہیے، تو وہ بیلن
جی تو وہ مجھے دے دیتے ہیں، تو اتفاق سے میرے پاس چمٹا بھی نہیں ہوتا، تو چمٹا میری بہن کے ایک پلنگ پہ سو رہی ہے تو اس کے نیچے پڑا ہوتا ہے، تو وہ خیر میری بہن اٹھا کے مجھے دے دیتی ہے۔ اکثر میں اس طرح اپنے ماں باپ کو خواب میں دیکھتی ہوں، میرے ماں باپ حیات نہیں ہیں، بہت دیکھتی ہوں خواب میں، بہت ہیلپ کر رہے ہیں، اتنی مطلب انتقال ہونے کے بعد بھی مستقل وہ اپنی اولادوں کے ساتھ ماشاء اللہ سے مطلب آتے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں بچا ہی رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو۔ میں بہت دیکھتی ہوں مردوں خواب میں، اور ہر خواب سچا دیکھتی ہوں، جس کے گھر موت ہونے والی ہو، حادثہ ہونے والا ہو، شادی ہونے والی ہو، بچہ ہونے والا، مجھ سے پہلی خواب میں دیکھ لیتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، اس حوالے سے ان شاء اللہ آپ کو بتائیں گے، پروگرام دیکھتی رہیے گا۔ اب ناظرین چلتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ کچھ خواب جو ہمیں ویڈیو کے ذریعے صورت میں موصول ہوئے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میں برے والا سے عائشہ بات کر رہی ہوں۔ میرے 2 خواب ہیں۔ میرا ایک خواب یہ ہے کہ شروع میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے گھر میں نا بلیاں آتی ہوتی تھیں کافی زیادہ، اور وہ کافی پریشان کرتی تھیں، یعنی گندگی کے لحاظ سے نا۔ تو جس جگہ سے وہ آتی تھیں ہم نے اس جگہ نا ایک دروازہ لگوا دیا اور ان کا راستہ بند ہو گیا۔ اب ہوا یوں کہ مجھے خواب میں نظر آیا کہ ایک بالکل سفید بلی ہے، وہ مجھے خواب میں نظر آئی، اور وہ انتہائی غصے سے مجھے دیکھ رہی ہے، اور دیکھتے ہوئے نا وہ اپنا چہرہ سائڈ پہ کر لیتی ہے، اور جب وہ سر گھما کے دوبارہ مجھے دیکھتی ہے تو اس کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ بلی کا چہرہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک پگ کا چہرہ ہوتا ہے، یعنی اللہ معاف کرے خنزیر کا چہرہ ہوتا ہے، اور وہ بھی چہرہ بھی اس کا پیور وائٹ تھا۔ ایک تو مجھے اس کی تعبیر بتا دیں۔ سیکنڈلی ایک دن مجھے خواب آیا تھا، اور یہ دونوں خواب مجھے فجر سے پہلے آئے ہیں۔ اچھا، دوسرا خواب یہ تھا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ یعنی اس دنیا میں نہیں ہیں، تقریباً 9-10 سال ہو گئے انہیں فوت ہوئے، تو وہ مجھے خواب میں نظر آئے، اور انہوں نے آ کے مجھے جو ہے نا وہ میرا نیم لے کر مجھے کہا کہ یعنی جو مجھے گھر میں وہ پیار سے کہتے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ بابے میں اکیلا ہی رہ گیا، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے سیکنڈ ٹائم کہا کہ بابے میں اکیلا رہ گیا، اور اس طرح کہہ کے انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، ٹھیک ہے۔ تو تیسری مرتبہ یعنی جب انہوں نے اپنے ساتھ لگایا ہے نا، تیسری مرتبہ پھر یہی بات کہی کہ میں اکیلا رہ گیا، میرے پاس تم آ جاؤ، یعنی 2 مرتبہ انہوں نے مجھے یہی کہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ۔ تو مجھے اس کی تعبیر بتا دیں۔ السلام علیکم بابا جی، میرا پتر ہے، اس نام محمد شراز ہے، میرا نام بشرا بی بی ہے۔ رات نو روز نو خواب وچ سپ ملتے نے، کدے ڈنگ مارتے نے، کدے کسی انسان دی شکل وچ، کدے کسی جانور دی شکل وچ، کدے انہوں محسوس ہوتا بھی میرے نال ایک عورت ایک مرد ہے، تے بہت بچہ پریشان ہے۔ تے کوئی خواب دی تمیل دسو بھی کی کرنا چاہیے۔ 11 سال ہو گئے نے اس بچے نو، تے وہ بہت پریشان رہتا ہے رات نو۔ میرا نام ارم ہے۔ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے لیے بہت اچھا سا پرفیوم خرید رہی ہوتی ہوں، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ جی ناظرین، یہ آڈیو اور ویڈیو کے ذریعے جو بھی خواب ہم نے سننے تھے، نوٹ کرنے تھے، کر لیے ہیں۔ اب انشاءاللہ اگلے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ خواب سننے میں بہت اچھے تھے، لیکن ابھی کہتے کیا ہیں، چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ بہاڑی سے بہن نے یہ پوچھا کہ خواب میں دیکھا کہ خانہ کعبہ کے صحن میں یعنی مطاف میں اپنے دوپٹے سے پوچھا لگا رہی ہیں، کوئی عورت مانگتی ہے تو یہ نہیں دیتی، کہتی ہیں کہ میرے پاس دوپٹہ نہیں ہے۔ پھر مجھے جو سمجھ میں آیا کہ دروازہ کھل جاتا ہے تو ان کا بیٹا ساتھ ہوتا ہے کہ اوپر جائیں، تو کہتی ہیں سیڑھیاں ہوں گی تو میں اوپر جاؤں گی، اور اس میں میرے خیال میں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو خواب ہے بڑا پیارا خواب ہے۔ بعض اوقات ہم جو ہے وہ نیک کام کرتے ہیں نا، تو یاد رکھیں کہ عبادات سے، فرائض واجبات سنتوں سے، اللہ کی بارگاہ میں عبادات سے دل پاکیزہ ہوتا ہے۔ جتنا بندہ گناہوں سے دور ہوتا ہے، دل پاکیزگی کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ قد افلح من تزکا، اور فرمایا کہ تحقیق وہ کامیاب ہے جس نے پاکیزگی حاصل کر لی، اور یہاں پاکیزگی سے مراد
کہ ظاہر اور باطن کا صاف ہونا. جب کوئی عبادات کی طرف اس طرح ہو جس کا ظاہر باطن صاف ہو تو گویا کہ مسجد کو یا اللہ تعالیٰ کے گھر کو پوچھا لگانا اپنے دل کی صفائی کے مترادف ہے. اس بات کی طرف اشارہ ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ دل کا بھی اور زبان کا صاف ہوتا ہے, جو دل میں بات ہوتی ہے وہ کہہ دیتا ہے, اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا ہمیشہ اس کا ارادہ ہوتا ہے, تو اس کی بھی یہاں پر تعبیر ہو سکتی ہے. تو بہرحال دونوں اعتبار سے خواب بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. اور یہاں پر جو دروازہ کھلا, اور پھر دیکھیں جو عبادات کرتا ہے, جو اپنے جو ہے وہ ظاہر باطن کو پاکیزہ رکھتا ہے, اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں دیتا, تو یاد رکھیں کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھلنا اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے دروازے کھلتا چلا جاتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, فرمایا کہ اور جو لوگ ہماری بارگاہ میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے راستوں کو کھولتے چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد سمیرہ صاحبہ نے سہوال سے پوچھا کہ انہوں نے خواب میں اپنا وہ اسکول دیکھا جہاں پر انہوں نے ایجوکیشن لی ہے, اور خواب میں دیکھتی کہ ان کا گھر ہے, کیاریاں ہیں, جب اندر جاتی ہیں ساتھ میں بہن بھی ہے, والدہ بھی ہیں, تو وہ سرسبز کیاریاں بڑی ہو جاتی ہیں, سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں, گیٹ بڑا ہو جاتا ہے, پھر گھر بڑا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ روشنی اور نور. اور دوسرا خواب دیکھا کہ ان کی والدہ خواب میں ایک درانتی اور ایک چیز ان سے کہتی کہیں رکھ دو, یہ کسی دیوار پر لگاتی ہیں, دوبارہ وہ مانگتی ہے تو دیوار اونچی ہوتی ہے. دیکھیں یہ غالباً آپ نے دوسرا خواب ہے یہ پہلے دیکھا ہے. اس میں آپ کے گھر میں یا آپ کے معاملات میں یا فیملی کچھ معاملات میں کچھ ڈسٹربنس تھی کہ کوئی بھی کام جو بظاہر آسان لگتا تھا ان کے لیے وہ کام مشکل ہو جاتا تھا اور وہ کام پھر نہیں ہوتا تھا. یعنی کوئی بھی کام ہو, کسی کوئی حاجت وغیرہ ہو, اس میں کچھ رکاوٹیں تھیں. لیکن بہرحال جو پہلا خواب ہے آپ نے جو بعد میں دیکھا ہے غالباً, تو یہ خواب اچھا ہے کہ انشاءاللہ آپ کوششیں نہ چھوڑیں اور اللہ پر توکل کریں, اسباب اختیار کریں, تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کی راستوں کھولے گا اور آپ کے لیے معاملات جو ہے نا وہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے. یہ جو سرسبز و شاداب ہونا, کیاریوں کا بڑا ہو جانا, گیٹ بڑا ہو جانا, گھر بڑا ہو جانا, روشنی نور, یہ ساری فیوچر کے یعنی پرامن پرسکون اور خوشیوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں یہ تمام مناظر. دوسرا کہتے ہیں مسز طاہر نے پوچھا پنڈی سے کہ بیٹھی ہیں تو کوئی آواز آتی ہے کہ وقت کم رہ گیا, تو یہ پوچھتے بھائی کس چیز کا جو ہے وہ وقت کم رہ گیا ہے, تو کہا کہ سیدھی بات ہے کہ زندگی کم رہ گئی ہے. دیکھیں یہ خواب دیکھ کر نہ کسی کو گھبرانا نہیں چاہیے. وقت مجھ سے آپ پوچھیں کہ کتنا وقت ہے تو میں تو آپ سے کہوں گا کہ مجھے تو نہیں پتہ میں یہاں سے اٹھ پاؤں گا نہیں اٹھ پاؤں گا. آپ مجھے گارنٹی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے, لیکن کسی کو نہیں پتہ. یہاں پر چونکہ آپ کے عبادات میں یا آپ کے فرائض واجبات سنتوں میں کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, تو یہاں پر یہ خواب تنبیہ ہے, آپ کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ زندگی کے وقت کو جو آپ بہت زیادہ سمجھ رہے ہو نا, یہ کوئی وقت نہیں ہے. تو لہٰذا جتنی سانسیں ہیں, جتنا وقت ہے, آپ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف مکمل آ جائیں. تو اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین آپ کو صحت عافیت کے ساتھ لمبی زندگی دے. لیکن اچھی زندگی وہ ہوتی ہے من طال عمرہ وحسن عملہ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین زندگی میں جو طویل ہو اور جس کے اعمال اچھے ہوں. پھر اس کے بعد حافظ طیب صاحب نے ملتان سے پوچھا کہ ان کے بڑے بھائی نے یہ خواب دیکھا تھا کہ مدرسہ کھولا ہے اور واقعی مدرسہ کھولا ہے. تو ماشاءاللہ یہ تو بہت پیارا خواب ہے, اور اللہ رب العالمین آپ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا قرآن کریم پڑھتے ہیں, تو اللہ رب العالمین آپ سے بھی, آپ کے بڑے بھائی سے بھی جو عالم دین ہیں, ان سے دین کی خدمت یہ لیتا رہے. بڑا پیارا خواب ہے. پھر اس کے بعد گجرانوالہ سے بہن نے پوچھا کہ ان کے بھائی نے خواب میں کسی کا مرڈر کر دیا ہے, خوف بھی ان کو آ رہا ہے, اور پھر خون بھی دیکھا ہے, اور آگے مٹر کے چھلکے وغیرہ یہ سمیٹ رہی ہیں. دیکھیں خواب کے ہر منظر کی ضروری نہیں کہ تعبیر ہو. یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے بھائی غصے کے بہت تیز ہیں, ان کو بات بات پر غصہ آتا ہے, اور انہیں روکیں, ان سے کہیں کہ غصے کا اظہار اچھا نہیں ہوتا ہمیشہ. اور دوسری بات یہ کہ بعض اوقات
غصے کا اظہار بندہ اس جگہ کر دیتا ہے کہ جہاں پر بڑے نقصان کا خدشہ ہے. اگر غصے پر قابو نہیں پایا ان کے بھائی نے تو کوئی بڑا نقصان ان سے ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ان کو سمجھائیں کہ جب غصہ آئے تو درود پاک پڑھ لیں, وہاں سے ہٹ جائیں, یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب غصہ آئے تو وہاں سے ہٹ کر وضو کر لیں, کہ غصہ شیطان کی طرف سے, شیطان آگ سے بنا ہے تو پانی سے وضو کریں گے تو انشاءاللہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. لاہور سے بھائی نے یہ پوچھا کہ خواب میں ان کے پیچھے سانپ ہے, ان کی وائف کو بھی یہ خواب آتے ہیں. تو سانپ خواب میں دیکھنا دشمن کی طرف تعبیر ہے, تو دشمن موجود ہے لیکن الحمدللہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے. تو بہرحال آپ کو اپنی زندگی میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ شیر محمد صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ ان کے ہاتھ میں 5-6 روٹیاں ہیں اور پراٹھا بھی کسی غریب کو دے دیا. دوسرا خواب دیکھا کہ دیگیں پک رہی ہیں اور چاول ہیں. یہ دونوں خواب یہ بتا رہے ہیں کہ معاشی طور پر اگر کوئی پریشانیاں ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کی دور ہو جائیں گی. رزق میں اگر کمی ہے تو انشاءاللہ آپ کی کوشش کرنے سے وہ کمی ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ رزق حلال وافر مقدار میں ہوگا. لیکن جب آپ کو رزق حلال وافر مقدار میں آئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا مت بھولیے. اللہ کی راہ میں دیتے رہیں گے, شکر ادا کرتے رہیں گے تو وہ رزق کبھی انشاءاللہ اٹھے گا نہیں. قرآن کریم فرماتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر ادا کرو گے تو تم پر نعمتوں کی زیادتی فرماتا رہوں گا. بہن نے کہا کہ اپنے گھر میں ہیں بینگن کے 2-3 یعنی پودے دیکھے, بینگن 2-3 ہیں اور بڑے خوبصورت سے یہ توڑ رہی ہیں. دوسرا کہ انگور کھا رہی ہیں, کچھ خراب ہیں. دیکھیں یہ دونوں خواب یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ پریشانیاں ہیں, معاشی پریشانیاں بھی ہیں اور دماغ یعنی ہر وقت سوچتی رہتی بھی ہیں. تو بہرحال یہ اس طرف اشارہ ہو رہا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر یہ صبر اختیار کریں, وبشر الصابرین, کہ اے محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو. تو صبر اختیار کریں, اسباب اختیار کرتی رہیں, جو مشکلات ہیں ان کا سد باب کریں تو انشاءاللہ وقت آئے گا جلدی کہ اللہ رب العالمین آپ کو ان مشکلات سے نکالے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صبح و شام 33 مرتبہ پڑھیں اولاخ درود شریف کے ساتھ, اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں, صدقہ وغیرہ بھی دیں, انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. نمازوں کی پابندی رکھیں. جمال صاحب نے کہا کہ صبح دیکھا کہ عید کی نماز مولوی صاحب نے پڑھے, غلط پڑھا رہے ہیں. میرے بھائی جب بندہ اعمال میں کم ہونا تو دوسروں کے عیبوں کی طرف نہ دیکھا کریں, ٹھیک ہے نا. ویسے بھی اعمال اچھے بھی ہوں تب بھی دوسروں کو نہ دیکھیں, دوسرا کیا کر رہا ہے کیا نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ پڑی جو اپنے عیبوں پہ نظر تو کسی کا عیب نہ رہا. تو تھوڑا سا یہ کہ اپنے اعمال کو درست کیجیے, اپنی زندگی کو صحیح ڈھنگ پر لائیں اور نماز فرائض واجبات سنتوں کی پابندی کریں اور اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچائیں. اور ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی, کسی کا عیب بھی ہے تو آپ اس کو چھپا جائیں. آج آپ چھپائیں گے, اللہ رب العالمین انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے عیبوں کو چھپائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیالکوٹ سے رابعہ بہن نے پوچھا, شادی کے لیے استخارہ کیا تو کسی دکان پر جاتی ہیں تو کوئی لسٹ دکھا رہا ہوتا ہے اور اس میں ان کے شوہر کا کوئی فوٹو وغیرہ ہوتا ہے, پھر چھوٹا بھائی آتا ہے کہتے ہیں وہ پھر سے آ گئے. یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ کچھ دیر ہے, کچھ رکاوٹیں ضرور ہیں, لیکن انشاءاللہ اچھی جگہ پر آپ کا رشتہ ہو جائے گا. اور اس میں آپ نمازوں کی پابندی کے ساتھ یا لطیف یا اللہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں, اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ, اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی صبح و شام 11 مرتبہ پڑھ لیں اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. بہن نے کراچی سے پوچھا کہ وائٹ کلر کا سام دیکھا, ڈسنے کی کوشش کی لیکن وہ ڈس نہیں سکا. یہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں, ہسبینڈ سے کہتی ہیں کہ ان کو مار دو, لیکن وہ مرے نہیں. دیکھیں دشمن ہے, نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کر رہا ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو بچایا ہے. تو بہرحال وہ موجود ہے, تو آپ بچنا چاہتی ہیں تو اللہ کی طرف آئیں اور اس کی عافیت میں آئیں اور نماز کی پابندی رکھیں. اور دوسرا یہ کہ صبح و شام یا حفیظ یا اللہ 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں, اور صبح و شام 1 مرتبہ آیت الکرسی بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ حفاظت رہے گی. اچھا, ایک کہتی ہیں کہ سبز کلر کا بڑا گھر ہے, میلاد ہو رہا ہے, بہن ہوتی ہیں وہاں پر, ڈھونڈتی ہیں اپنے والد کو, والد مرحوم کو. تو ایک بلینکٹ ہوتا ہے, والد صاحب وہاں اس میں اوڑے ہوئے ہوتے ہیں, شیو بڑی ہوئی ہے, کسی سے کہتی ہیں کہ بھائی شیو کر لو, مجھ سے پیسے لے لو. آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ مطلب وہاں پر اچھے حال میں ہیں یوں سمجھ لیجیے, لیکن کچھ پریشان ہیں
اور وہ پریشانی کس بات کی ہو سکتی ہے؟ کوئی نمازوں کی یعنی فرائض واجبات کی کمی ہے تو اس کو پورا فرما لیں، کوئی امانت کسی کی ہو یا کسی کا قرض وغیرہ ذرا پتہ کروا لیں، یا جانے انجانے میں کسی کا دل دکھا ہوا تو پتہ کروا لیں اور اس کی تلافی کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا، ان کو ایصال ثواب کرتی رہیں۔ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ والد مرحوم کے ساتھ ہوتی ہے یہ روٹی بنا رہی ہیں اور وہ چمٹا چاہیے ہوتا ہے تو وہ فوراً لا کے دے دیتے ہیں، بتاتی ہیں کہ وہ اکثر مدد کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ جب اس جہاں میں چلے جاتے ہیں تو تب بھی اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، تو وہ دعا کرتے ہیں تو آپ بھی دعا کیجئے، آپ بھی صالح ثواب کیجئے، ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے۔ یہ کہتے ہیں خواب حقیقت ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، خواب جو دیکھتی ہیں حقیقت ہوتا ہے، چاہے وہ شادی کے حوالے سے ہو کسی کی، چاہے وہ خدا نہ خواستہ کسی غمی کے حوالے سے ہو، تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ جب اچھا خواب دیکھیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور برا خواب دیکھیں کسی کو بتائیں نہیں علاوہ معبر کے، کسی معبر سے پوچھ لیکن کسی کو بتائیں نہیں، ڈسکس نہ کریں، اور اٹھنے کے بعد 3 مرتبہ تھوتو کر لیں لیفٹ سائڈ پر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں، اور یہ دعا کریں کہ مولا یا الہ العالمین اس خواب کے برے اثر سے، شیطان کی شر سے محفوظ فرما۔ ویڈیوز کی طرف آتے ہیں۔ برے والا سے عائشہ بہن نے پوچھا سفید بلی انتہائی غصے سے دیکھ رہی ہے، یہ خواب یہ ہے کہ کوئی جن پریشان کر رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، باوضو ہو کر سوئیں، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں اور نمازوں کی پابندی رکھیں اور سیدھی کروٹ پہ سوئیں، انشاءاللہ ایسا خواب نہیں آئے گا۔ والد مرحوم ان کا نام لے کر کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی رہ گیا ہوں، 3-4 مرتبہ کہا، پھر ان کو اپنے ساتھ لگایا محبت کے ساتھ، تو ان کے والد کو جو مرحوم ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو ایصال ثواب کریں، دعائیں مغفرت کریں کہ ایصال ثواب سے وہ بڑا خوش ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے، درجات کو بلندی بھی عطا فرماتا ہے۔ بہن بشرا نے کہا کہ رات میں سانپ دیکھے، ان کی بیٹے کو ڈستا بھی ہے، اور یہ انہوں نے خواب دیکھا تو کوئی ہے پریشانی ہے، کوئی دشمن انوالو ہے، بیٹے کو پریشان کر بھی چکا ہے اور اپنا جو مطلب جو اس کا ارادہ کامیاب ہو چکے، تو بہرحال اللہ رب العالمین کرم فرمائے، اپنے بیٹے سے کہیں کہ نماز کی پابندی کریں، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ لیں فجر کے بعد اولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ، اور اپنے اوپر دم بھی کریں، دم کے وہ پانی پیا کریں۔ اور آخری خواب ارم صاحبہ نے اپنے ہسبینڈ کے لیے اچھا سا پرفیوم خریدا ہے، آپ دل میں بہت اچھا ارادہ کرتی ہیں اپنے شوہر کے لیے جو ہونا چاہیے کہ ان کے آرام اور سکون کے لیے آپ کوشش کرتی ہیں کچھ نہ کچھ کیا جائے، یہ اس بات کی طرف اشارہ۔ بہت شکریہ صلی اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق انشاءاللہ دوپہر 12 بجے خدمت پیش کی جائے گی۔ فرائض واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے۔ اپنے میزبان آشکار داور مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔